باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ازدواجی زندگی۔ یہ ازدواجی زندگی کے بارے میں خدا نے قرآن میں کیا فرمایا اور رسول خدا نے کیا فرمایا، رسول خدا کے فرامین کیا ہے اس بارے میں اور قرآن میں کیا ارشادات ہوئے ہیں۔ تو خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اور تم میں سے جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یعنی جو بندہ بغیر نکاح کے ہے اور اس عمر کو پہنچا ہوا ہے کہ اب وہ شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو وہ نکاح کر دے، وہ شادی کر دے۔ اللہ فرماتا ہے یَقُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ شادی سے پہلے فقیر تھا تو میں اللہ اس کو شادی کرنے کے صدقے میں یغنہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے۔ پھر آئیے دوستان، پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، زندگی عام نہیں ہے، یہ ازدواجی زندگی، ازدواجی پہلو عام نہیں ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلا من قبلک، کہ بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور میں اللہ نے ان کو زوجیں بھی عطا کر دیں، اور انہیں ازواج میں سے میں اللہ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ اللہ اکبر، یعنی میں اللہ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابٌ۔ پھر کیا فرماتا ہے، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے۔ کتنا عظیم رشتہ ہے دوستان یہ ازدواج کا۔ آئیے خدا ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور تمہاری انہی بیویوں میں سے اسی اللہ نے تمہیں بیٹوں جیسی نعمتیں عطا کر دی۔ وَحَفَظَةً، اور پھر فرماتا ہے یہ اولادیں اتنی آگے چل گئیں کہ میں اللہ نے تمہیں پوتے عطا کر دیے۔ فقط بات یہاں تک رکی نہیں ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں اللہ نے تمہیں پھر پاکیزہ روزی عطا کر دی، پاکیزہ چیزیں عطا کر دی۔ ازدواج اتنی عظیم نعمت کہ اللہ فرماتا ہے جو ازدواج کرے گا میں اپنے فضل سے اسے غنی کروں گا۔ عزیزان، جو ازدواج کرتا ہے اس کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہے، دنیا کا بندہ نہیں کہہ رہا، کلام خدا ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ازدواج کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اور شادی سے پہلے وہ فقیر ہوتا ہے تو میں اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، پھر خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پھر ارشاد فرماتا ہے یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کی، تمہاری بیویاں پیدا کی۔ کس لیے؟
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو۔ پھر فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً، اور جب تم ایک ہو جاتے ہو، جب تم ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جاتے ہو اور شادیاں کر لیتے ہو، پھر میں اللہ تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے درمیان مہربانی بھی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے درمیان رحمت کا رشتہ بھی جوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن یہ جتنی نشانیاں بھی ہیں یہ فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، یہ فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پھر خدا کیا ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے اسی اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر فرماتا ہے جب میں نے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان توجہ کیجئے، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، میں تو وہ اللہ ہوں جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، اور پھر میں اللہ نے تمہارے درمیان جوڑے بنا دیے، تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ پھر کیا فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اگر میں اللہ نہ چاہوں کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، ولا تضع الا بعلمه، کوئی بچہ جننے والی بچہ جن نہیں سکتی مگر یہ کہ یہ سارا علم خدا کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اللہ فرماتا ہے نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتا ہے یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، وہی اللہ ہے، وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے خود تمہاری جن سے تمہارے لیے ازواج بنائی، فقط یہاں تک نہیں آگے فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور میں اللہ تو وہ اللہ ہوں جس نے چوپائیوں کو بھی ایسے نہیں رہنے دیا، میں اللہ نے تو چوپائیوں میں بھی جوڑے بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے یَزْرَعُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ بصیرت والا بھی ہے، یعنی دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے عزیزان، خدا فرماتا ہے خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہارے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنا دیے۔ پھر خدا کیا اور یہاں پر حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ نکاح میری سنت ہے اور جو بندہ اس سنت کو انجام نہیں دیتا، النکاح من سنتی فلیس منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، جو نکاح کو
ترک کر دیتا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعِيلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ عزیزان، رسول کافی کی حدیث میں نے پڑھی ہے یہاں پر کہ رسول فرماتے ہیں جو بندہ تنگ دستی کے خوف سے، جو بندہ فقر و فاقہ کے خوف سے شادی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ پر بدگمانی کی ہے، جیسے اس نے اللہ پر سوء ظن کیا ہے۔ اللہ، پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین فلیتق فی النفس الباقی۔ کوئی نکاح کرتا ہے وہ اپنا نصف دین مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اوپر میں بیان کر چکا ہوں، قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ہی ان کو ازواج بھی عطا کی اور انہی ازواج میں سے ان کو اولاد بھی عطا کی۔ عزیزان، یہ رشتہ ازدواج عام رشتہ نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو خدا نے قرآن میں بارہا بیان کیا ہے اور اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ اتنا فضیلت والا رشتہ تھا کہ جو میں نے انبیاء کو بھی عطا کیا، اوصیاء کو بھی عطا کیا، اولیاء اللہ کو بھی عطا کیا۔ یہ عام رشتہ نہیں ہے اور اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی اس رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے تو میں اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہوں۔ اگر وہ پہلے فقیر ہوتا ہے تو میں اللہ اس کو غنی کر دیتا ہوں، مالدار بنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ کیوں؟ وہ اس سے سکون حاصل کرے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، جس کی ازدواجی زندگی ہو جائے۔ جو اس رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے، وہ پھر خدا کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔